360 میں افغان طالبان کا الزام، پاکستان کی جانب سے آبادیوں پر کیے گئے حملے میں درجنوں عام شہری ہلاک ہوئے، امریکہ سے صورتحال پر تبصرہ۔ امریکہ میں تیزاب کے حملے کا سامنا کرنے والی نافیہ اکرام اپنی زندگی کی کامیابیوں سے اپنے حملہ آور کو شکست دینا چاہتی ہیں۔ مجھے رائٹ وے سمجھ آ گیا، اس لیے کہ اس کے شولڈر سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تیرے اوپر تو کسی نے تیزاب ڈال دیا ہے۔ اور آج رمضان کی یادوں میں جانیں گے ایاز خان کے بچپن کے روزوں کے بارے میں۔ اب ہم جا رہے ہیں، دھیان ہمارا پورا لگا ہوا ہے کہ وہ 2 پکوڑے میں سائڈ میں رکھ کے آیا ہوں، وہ مجھے ملے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستانی فوج کی طرف سے ہفتے کے روز افغانستان میں فضائی حملوں کے بعد طالبان کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 47 ہو گئی ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ان حملوں کے بعد کل سے طالبان کی طرف سے پاکستان کے خلاف سخت بیانات سامنے آئے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان کو آئندہ ایسے اقدامات سے باز رہنے کے لیے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم امریکہ سے جنگ لڑ سکتے ہیں تو پاکستان کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ افغانستان میں فضائی حملوں سے متعلق پاکستان کی فوج کا تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اتوار کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغانستان سے متعلق ایک بیان جاری کیا تھا، مگر اس میں بھی فضائی حملوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس سے پیر کی بریفنگ میں افغانستان میں ان حملوں سے متعلق ایک سوال ہوا جو کہ ویکینڈ پہ ہوئے کہ پاکستان پر امریکہ کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے کیا امریکہ افغانستان کے بارے میں پالیسی تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اس پر نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ امریکہ ان حملوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اس پر کسی تبصرے کے لیے آپ کو پاکستانی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان کو ایک اہم شراکت دار سمجھتے ہیں اور ایک زیادہ مستحکم، زیادہ محفوظ اور خوشحال اور سب سے بڑھ کے ایک ایسے افغانستان کے حصول کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے جو اپنی اقلیتوں، عورتوں اور بچیوں سمیت اپنے تمام لوگوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرتا ہو۔ ہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر اور جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ولیم مائلم نے طالبان کے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے پاکستانی فوج کے خلاف تحریک طالبان پاکستان کی پرتشدد کارروائیوں میں اضافے پر وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں اور خاص طور پر خطے میں اس طرح کے حالات کی توقع پہلے سے ہی کی جا رہی تھی۔ I think one would have known that once the Taliban had taken over in Afghanistan. میرے خیال سے یہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیں گے تو وہ اپنے حکومت مخالف بھائیوں یا میں کہوں گا کہ باغیوں کے ساتھ اتحاد شروع کر دیں گے اور پاکستانی ریاست پر حملہ کرنے میں ان کی مدد کریں گے، کیونکہ میرے خیال میں طالبان ہمیشہ سے اس حقیقت سے ناخوش رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور ISI اور پاکستان کی فوج کے بہت زیادہ مقروض ہیں۔ انہیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور ISI اور فوج حکم دینے میں بہت اچھے ہیں، تو یہ ایک امتزاج تھا جس میں ٹکراؤ تو پیدا ہونا تھا۔ پاکستان نے TTP کے خلاف افغان طالبان کے فعال نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب افغان عبوری حکومت نے پاکستان کی جانب سے کنڑ اور خوست صوبوں میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے والے فضائی حملوں پر احتجاج کیا ہے اور مزید حملوں کی صورت میں سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ پاکستان اور طالبان کے تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟ مجھے خدشہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک مخاصمانہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس میں افغانستان میں طالبان کو اور بھی زیادہ قدامت پسند رویہ اختیار کرنے سے روکنے میں پاکستانیوں کی آواز کم مؤثر ہو جائے گی، اور ویسے ہی ان کا جھکاؤ کہیں زیادہ قدامت پسند ہو رہا ہے اور وہ ایسی رجت پسند پالیسیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ہر طرح کے امکانات دیکھتا ہوں جس سے مزید بگاڑ پیدا ہوگا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلا شبہ دونوں ہی ملکوں میں سیاست اس وقت انتہائی غیر مستحکم ہے۔ بظاہر طالبان کو اس وقت افغانستان میں اقتدار حاصل ہے، لیکن وہاں اب بھی باغی گروہ موجود ہیں جن میں داعش اور دیگر باغی گروپ شامل ہیں۔ پاکستان میں ابھی ایک ایسی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے جس نے غیر آئینی طور سے اقتدار میں رہنے کی کوشش کی۔
پاکستان میں سیاست اس سے کہیں زیادہ پرگندہ ہے جیسے وہ عام طور سے ہوتی ہے، اور فوج کا اپنی فیصلہ ساز پوزیشن سے دستبرداری کا بھی امکان نہیں ہے، لہٰذا دونوں ممالک میں ایک ایسا عدم استحکام ہے جو کہ کسی خوشگوار انجام پر ختم ہونے والی کہانی کا نسخہ نہیں ہے۔ دوسری جانب روس یوکرین جنگ کو 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا اور شدید جانی اور مالی نقصان کے ساتھ ساتھ تجارتی سرگرمیاں تقریباً مکمل طور پر بند ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستانی تاجر کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام کی اس رپورٹ میں۔ 1.5 مہینے سے جاری روس یوکرین جنگ سے جہاں دنیا بھر میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں اس کا اثر امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار سے منسلک پاکستانی تاجروں پر بھی پڑ رہا ہے، جن کے کاروبار سی پورٹ غیر فعال ہو جانے کی وجہ سے رک گئے ہیں۔ درجنوں زرعی اجناس سمیت ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والا 40% سٹرس فروٹ یوکرین اور روس کو ہی برآمد ہوتا ہے۔ میاں نور بادشاہ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان کے چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو باڈی کے رکن ہیں۔ وہ عرصہ دراز سے یوکرین کے ساتھ چاول، سویابین آئل، ٹیکسٹائل اور سبزیوں کا کاروبار کرتے تھے، تاہم جنگ کے باعث تجارتی سرگرمیوں میں خلل کی وجہ سے اب وہ سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ جنگ کی وجہ سے اب ہم اس پہ نہ ٹیکسی داخل کر سکتے نہ اس کو سیل کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے دوستوں نے جو اپنے بزنس کے لیے اپنا وہ سیٹ اپ کیے ہوئے تو وہ بھی وہاں پہ وہ پھنس گئے تھے۔ اسی طرح یہاں سے جو میں نے وہ رائس بھیجے ہوئے تھے وہ بھی وہ دیسا سی پورٹ پہ پڑے ہوئے۔ اب جنگ کی وجہ سے ہم وہاں پہ نہ جا سکتے نہ ہم اس کو سیل کر سکتے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جس نے 90 کی دہائی میں یوکرین کو بطور آزاد ملک تسلیم کرنے میں پہل کی تھی۔ ماہرین کے مطابق پاکستان اور یوکرین کا سالانہ تجارتی حجم 80 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس سے منسلک ماہر معاشیات صدام حسین کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے تک سالانہ 15% اضافہ ہو رہا تھا، تاہم اب وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو اس کے پاکستان کی معیشت پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ روس اور یوکرین دونوں سے ہماری گندم آتی تھی، ہم امپورٹ کرتے تھے، جو کہ اسٹریٹجک ریزرو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مشکل وقت کے لیے گندم جو رکھتے تھے وہ ان دونوں ممالک سے آتی ہیں۔ اگر یہ معاملات خراب ہوتے ہیں، حالات زیادہ کشیدہ ہوتے ہیں تو ہمیں پھر کسی اور ملک کی طرف دیکھنا ہوگا، مگر یہ ہے کہ اس کی قیمت شاید ہمیں زیادہ دینی پڑے۔ یہاں پہ کم قیمت میں ہمیں گندم مل رہی تھی تو آبویسلی فسکل اسپیس کے اوپر ایک پریشر آئے گا۔ فیاض خان بھی یوکرین کے ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ وہ تجارت کی غرض سے یوکرین کے ساحلی شہر اوڈیسا میں موجود تھے کہ روسی افواج نے حملہ کر دیا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم کاروبار کو یا یہاں کی جو پروڈکٹ ہے ہم اس کو وہاں کی مارکیٹوں تک رسائی دیں اور جو ہمارا ایکسپورٹ ہے یہ بڑھے، اور وہاں سے امپورٹ کی بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جس پہ ہم نے کافی ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ ہم وہ کریں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب لوگوں کے وہاں پہ جو کاروبار تھا، جو بزنس والے تھے وہ تو تباہ ہو گئے، روزگار تو تباہ ہو گیا۔ اب ایک بندے کو اپنی جان کی فکر ہے، اپنے سر کی فکر ہے، وہ کاروبار کو کیا کرے گا؟ یوکرین روس جنگ سے متاثر تاجر برادری نے حال ہی میں مردان میں ایک احتجاجی ریلی کا بھی انعقاد کیا تھا، جس میں یوکرین کی عوام کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے ساتھ ساتھ جنگ کے خاتمے کی بھی اپیل کی گئی تھی، کیونکہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی غیر یقینی صورتحال جاری رہے گی، اور ایسی صورتحال میں تجارتی سرگرمیاں کبھی بھی فروغ نہیں پا سکتی ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، مردان۔ پوری دنیا پہ اس کی معیشت کا اثر جس طرح سے روس یوکرین جنگ چل رہی ہے وہ پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس جنگ کے ساتھ ساتھ کووڈ کی عالمی وبا سے متاثر بین الاقوامی سپلائی چین جو ہے اس پر بھی دباؤ مزید بڑھا ہے۔ ایک طرف تو دنیا میں کاروبار متاثر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں بنیادی اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی جیبوں پر کتنا بوجھ ڈالا ہے۔ کاشتکاری آسان نہیں ہے۔ تمام کسانوں کی طرح چک فرائی کا انحصار بھی موسم کے رحم و کرم پر ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان پریشانیوں کی توقع نہیں کی تھی جن کا انہیں وبا اور اب یوکرین کی جنگ کی وجہ سے سامنا ہے۔ کھیت کھلیانوں کی سطح پر عالمی سپلائی چین تباہ کن صورتحال میں ہے۔
चक फ्राई एक डेयरी फार्मर हैं, लेकिन वो जौ और अल्फा समेत मुख्तलिफ फसलें भी काश्त करते हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा उनकी गायों की खुराक में सर्फ होता है। फसल उगाने के इस मौसम में जरूरी अशिया की लागत आसमान को छू रही है। खाद की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना बढ़ गई हैं। चक फ्राई 900 किलोग्राम खाद के लिए तकरीबन $330 अदा करते थे, लेकिन इस साल ये अदायगी $800 से जायद रही। मसला उस वक्त शुरू हुआ जब वबा ने पैदावार और तरसील में खलल डाला। फिर खाद के बेशतर अज्जा तैयार करने वाले मुल्क रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में तरसील में मजीद रुकावटें, खरीदारी में अफरा तफरी का माहौल, जखीरा अंदोजी और दीगर मसाइल पैदा हुए। माहिर इक्तसादियात क्रिस टांग का कहना है कि हाईवे ट्रैफिक की तरह पूरी आलमी सप्लाई चेन भी सुस्त रवि का शिकार है। ये खलल बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई गाड़ी चलाने के लिए एक्सेलेटर पर पाँव रखे लेकिन कोई दूसरा ब्रेक लगा दे, जिससे ट्रैफिक जैम और ताखीर पैदा हुई। जब आपको एक सप्लायर से रसद नहीं मिलती तो उसकी वजह से दूसरों पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि सप्लाई हर एक के लिए काफी नहीं होती। चक फ्राई का कहना है कि डीजल की कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई है। उनके ट्रैक्टर में 1135 लीटर ईंधन की गुंजाइश है। ये वो तेल है जो आपकी मेज पर खाने की मौजूदगी मुमकिन बनाता है। अगर इस ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो जाए तो मैं अपनी फसलों की काश्त नहीं कर सकता। ताज़ा तरीन चैलेंजेस से पहले भी किसानों को वबा की वजह से आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों का सामना था। उनका कहना है कि उन्हें अपने मवेशियों के लिए दवाएं तलाश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इसका बेशतर हिस्सा चीन से आता है। एशिया से आने वाले माल से भरे बहरी जहाज पिछले साल अमरीकी बंदरगाहों पर खड़े रहे। ट्रक ड्राइवरों की कमी ने सामान की तरसील में मजीद ताखीर की। अगर चीन की पैदावार बार बार चले और फिर रुक जाए, जब भी वो फैक्ट्रियां बंद करते हैं तो पैदावार नहीं होती, फिर जब पैदावार दोबारा शुरू होती है तो उसके नतीजे में ट्रैफिक जैम हो जाता है, बिल्कुल हमारे फ्रीवे की तरह। जब मजबूत तलब के दरमियान सप्लाई कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे अफराते ज़र पैदा होती है। हमारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए एक मुल्क में अफराते ज़र दूसरे मुल्क में भी महंगाई का बाइस बनती है। डेयरी फार्म पर फ्राई का कहना है कि उन्हें अपनी आइसक्रीम की कीमतों में 10% इजाफा करना पड़ा। आइसक्रीम की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि इनकी तैयारी पर उठने वाली लागत बढ़ गई है। मैं यकीनी तौर पर जानता हूं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने वाली हैं और तलब और रस्म में मुताबिकत न होने की वजह से ऐसे ही रहेंगी। बहुत से किसानों की तरह चक फ्राई का कहना है कि उन्हें बढ़ती हुई कीमतों को पूरा करने के लिए पैदावार में कमी करना पड़ सकती है, ताकि 1800 की दहाई से कायम अपने खानदान में मौजूद इस फार्म को बरकरार रख सकें। एलिज़ाबेथ ली के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। न्यूयॉर्क के एक पाकिस्तानी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला नाफिया इकराम पर उनके घर के सामने तेज़ाब फेंक दिया गया, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। यह हादसा तकरीबन 1 साल पहले हुआ, लेकिन आज तक हमलावर की शनाख्त नहीं हो सकी। आयजा इरफान ने जानने की कोशिश की है कि इस वाक़े ने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियों पर क्या असर डाला है। इस रिपोर्ट में चंद तस्वीर ऐसी हैं जो बाज़ नाजरीन के लिए तकलीफ दे हो सकती हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद से नफरत करें, खुद को बदसूरत तस्वुर करें और इस पर शर्मिंदा हों, मगर आप ऐसा मत होने दें, क्योंकि अगर आपने ऐसा होने दिया तो जिसने भी ये किया है वो जीत जाएगा। न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड में एक पाकिस्तानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला नाफिया इकराम को मार्च 2021 में उनके अपने घर के सामने तेज़ाब के हमले का निशाना बनाया गया। क्यों और किसने, ये अभी तक एक मुअम्मा है। नाफिया जो प्री मेडिकल की तालिबा हैं, उस रात एक मुकामी फार्मेसी में अपनी मुलाजमत से वो घर वापस पहुंची ही थी कि घर के बाहर खड़े एक शख्स ने इन पर बैटरी एसिड फेंक दिया। वो मेरे चेहरे पर कुछ फेंक कर भाग गए और मैंने अपनी आंखें भींच ली। जब मैंने आंखें खोली तो वो जा चुके थे। मैंने सोचा ये क्या हुआ, मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है और मेरे चेहरे पर कोई जूस फेंक दिया है। लेकिन चंद सेकंड बाद जब मुझे जलन शुरू हुई तो मैं डर गई। मैं तेजी से घर के अंदर की तरफ भागी, जहाँ किचन में मेरे वालिद खड़े थे। मुझे राइट वे समझ आ गया, इसलिए कि उसके शोल्डर से ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने कहा तेरे ऊपर तो किसी ने तेज़ाब डाल दिया है। उसी वक्त मैंने स्क्रीमिंग शुरू कर दी है, अपनी वाइफ को कहा कि पुलिस को कॉल करो।
मैं तेजी से किचन की तरफ भागी और मैंने देखा कि मेरी बेटी वहाँ खड़ी है और इसके चेहरे का रंग सुरमई हो चुका था, राख सा सुरमई। मैंने इसे बाथटब में डाला और इसके कपड़े उतारने लगी। मेरे अपने हाथ भी जल गए थे जो कि अब ठीक हो चुके हैं। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथ में ले लिया और रोने लगी, मेरे खुदाया मेरी खूबसूरत बेटी। इस हादसे के बाद नाफिया की जान तो बच गई, मगर वो अपनी दाहिनी आंख की 90% बीनाई खो चुकी हैं। इनकी खुराक की नाली को सर्जरी के जरिए बहाल किया गया और इसका इलाज जारी है। नाफिया के चेहरे के खदोखाल और दीगर अज़ा की बहाली के लिए अगले 2 साल तक इन्हें कई सर्जरी से गुजरना होगा। मैं कुछ भी निगल नहीं पाती थी। पुडिंग और दही जैसी चीजें भी गले से नहीं उतरती थी। मेरे होंठ जख्मों की वजह से मेरी नाक को छूने लगे। देखें, मैं अपना पूरा मुंह भी नहीं खोल सकती। इस सब को काट कर मेरे कूल्हों से जिल्द लेकर मेरे मुंह के गिर्द लगाई। उन्होंने मेरे कंधों में इम्प्लांट्स डाले हैं। इसका मकसद ये है कि मेरी जिल्द को मुसलसल खींच के रखा जाए ताकि इससे इजाफी जिल्द बने, जिससे मेरे मुतासरा आसाब और जिल्द की जगह नए नर्व्स और टिश्यू लगाए जा सकें। इस सब के बावजूद नाफिया ने इस हादसे को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। इसके बाद सब कुछ बदल गया। मैं अब काम पर नहीं जा सकती। तालीम हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, मगर मैंने हिम्मत और इस्तिकामत से काम लेने की ठान ली है और जिसने मेरे साथ ये सब किया मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे जो बनना है बनकर दिखाऊंगी। अगरचे ये मुश्किल है, मगर मैं जानती हूँ कि ये सब आर्जी है और मुझे जहाँ पहुँचना है इंशाल्लाह मैं वहाँ पहुँचूंगी। नाफिया के इलाज के अखराजात में मदद के लिए इनके एक हमसाये ने GoFundMe पेज के जरिए रकम जमा करने का सिलसिला शुरू किया। मशहूर सेलिब्रिटी शेफ पद्मा लक्ष्मी ने भी हमला आवर की शनाख्त और नाफिया के ख़ानदान की माली मदद के लिए एक वीडियो अपील इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स से शेयर की, जिसके बाद नाफिया को मिलने वाली कम्युनिटी सपोर्ट में खासा इजाफा हुआ। तरक्की पजीर ममालिक के बरक्स अमेरिका में तेज़ाब के हमले के वाक़यात बहुत कम सुनने में आते हैं। नाफिया पर हमले को 1 साल गुजर चुका है, मगर पुलिस अभी तक हमला आवर का सुराग नहीं लगा पाई। इसे फ़िलहाल नफ़रत पर मबनी जुर्म करार नहीं दिया गया। अब ये केस मुकामी पुलिस की बजाय FBI के पास है और हमला आवर की शनाख्त करने वाले के लिए $40,000 का इनाम भी है। नाफिया और इनके वालिदैन मुजरिम के ना पकड़े जाने के सबब ज़हनी दबाव का शिकार हैं। सही पूछे तो जो है ना, ये एक ऐसी पेन है कि जिसको ना बंदा डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सुबह उठता हूँ तो मेरा ज़हन होता है कि काश के फ़ोन उठ के देखता हूँ, मैसेज देखता हूँ कि शायद कोई पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आई हो कि हमने उस आदमी का पता चला लिया है। शुरू में अपना बदला हुआ चेहरा देखना बहुत मुश्किल था। मैं आईने में खुद को देखती तो रोती थी। मैं छुप कर रोती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वालिदैन मुझे रोते हुए देखें। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे अपनी जल्द में छुपी खूबसूरती दिखाई देने लगी। मैंने जाना कि अंदर खूबसूरती को तलाश करना होता है। इस तजर्बे ने मुझे ये बताया है कि ये आपकी रूह है, जिसकी खूबसूरती आपके अंदर से आपके चेहरे पर झलकती है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, आप कितना जले हुए हैं या क्या दाग हैं आपके जिस्म पर। अहम यह है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, आप हिम्मत ना हारें। मुझे कुछ वक्त लगा, मगर मैंने खुद में हिम्मत तलाश की। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। खेलकूद समेत गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को ये सहूलत नहीं मिलती। ख़ास तौर से लड़कियों को इन स्कूलों में वो सहूलियात नहीं मिलती जो शायद हमें लड़कों के स्कूल्स में मिलती हैं। आपको जल्द एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में तफसीली रिपोर्ट दिखाएंगे जो गैर निसाबी सरगर्मियों को भी उतनी ही अहमियत दे रहा है जितनी निसाब पढ़ाने को। आज इस रिपोर्ट की एक झलक। ज़्यादातर तो ये होता है कि हम कभी कभी गुस्से पे काबू नहीं रख पाते हैं, तो जब हम आपस में टीम वर्क कर रहे होते हैं तो कभी कभी होता है दूसरी टीम जो होते हैं हमारे साथ खेल रहे होते हैं वो गुस्सा करते हैं। हम जब टीम वर्क होता है तो हम जो काम कर रहे होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत आसान भी हो जाता है। मैं उन्हें समझाती थी कि ये सिर्फ लड़कों वाली फील्ड नहीं है, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां भी बन सकती हैं। तो वो आगे से ये रिप्लाई करती थी, नहीं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां जो है सिर्फ खाना बना सकती हैं, अब एक अच्छी बीवी बन सकती हैं, एक अच्छी बेटी बन सकती हैं।
اور آج رمضان کی یادوں میں آپ کو ملواتے ہیں معروف کامیڈین ایاز خان سے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے روزہ کشائی کے لیے 2 مرتبہ روزہ رکھا. دیکھیے معروف کامیڈین ایاز خان کی رمضان کی یادیں. مجھے یاد ہے 2 دفعہ روزہ کشائی کے لیے میں نے روزہ رکھا. اس کے بعد بیچ میں ادھر ادھر دیکھ کے, میں سچی بات بتا رہا ہوں, میں نے ہلکا سا کھول لیا. لیکن میں نے کہا شاید جیسے دروازے کی کھڑکی میں سے اگر آپ ذرا سا جھانک لیں تو دروازہ کھلتا نہیں ہے. لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت غلط کر لیا. مجھے ایاز خان کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں انجینئر ہوں اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں رہا ہوں تقریباً 32 ایئرس. اس کے بعد آپٹیشن ہوں. باقی تو سب کو پتہ ہے کہ کمپیئر بھی ہوں, ایکٹر بھی ہوں, رائٹر بھی ہوں وغیرہ وغیرہ. کبھی کبھی جب زیادہ درد ہوتا ہے تو تھوڑا سا گنگنا بھی لیتا ہوں. ہماری زندگی میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب ہم اپنے اس بچپن کو یاد کرتے ہیں جو آج کے بچوں کو نصیب نہیں ہے, اس انداز سے نہیں ہے. کم فیسلٹیز تھی لیکن زیادہ خوشیاں تھیں. سحری بھی ہماری جو تھی کوئی طے ہوتا تھا جو ہے موجود. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ پراٹھے بھی بنیں گے. یہ پراٹھے, اور دیکھیں وہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ پراٹھوں والے دور میں نہیں تھے ہم. 9 بہن بھائی تھے یار, 9 بہن بھائیوں کے لیے پراٹھے بنیں گے تو پھر اگر سحری میں شروع ہوں گے تو جس پر روزہ کھلنا ہوگا اس پر پراٹھے پورے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوتا تھا. جو ہوتا تھا سامنے اس پہ شکر اللہ کا ادا کر کے اس کو ہم کھا لیا کرتے تھے. جب سحری کے بعد یہ ضرور ہے دوپہر کے بعد سے افطاری کی فکر بچپن میں بہت ہوتی ہے. کیا بنے گا, امی کیا بنا رہی ہیں, اب چھوٹے ہیں چلو چلو بیٹا ابھی نہیں بیٹا روزہ خراب ہوتا ہے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہم وہ ہو رہا تھا. کسی شربت کو دیکھ رہے ہیں بڑا میٹھا لگ رہا ہے. اسی طرح سے روزہ کشائی ہوئی تو اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے, الگ سے ہمارے کپڑے بن رہے ہیں, ہمارا خاص طور پہ خیال رکھا جا رہا ہے. سحری میں ہمیں دودھ جلیبی دے کے کہا جا رہا ہے بیٹا یہ بھی کھا لو, بیٹا دودھ بھی پی لو, بیٹا نہیں امی بس وہ یہ ایسا ویسا جو ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے. جب پتہ چلا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو چونکہ میں اپنے ددیال میں بڑا تھا تو میرے دادا اسپیشلی وہاں آئے اور پھر ہم سب نے سب مل کر کھولا روزہ. تو اس روزے کے بعد ہارڈ ڈلے, پھر کچھ لفافے ملے. کچھ وہ لفافوں کا بھی فیشن بعد میں آیا, وہ نقد ہمیں پیسے ملے. ہم اس 50 روپے سے یا اس 10 روپے سے ہم اتنے خوش ہوتے تھے. مجھے یہ یاد ہے میں نے پیسے ویسے گنے, پیسے کچھ کم ہو گئے تو پتہ چلا کہ جس دوسرے نے روزہ رکھنا تھا انہوں نے 100 روپے لے لیے. اب ہم اپنے پیسوں کو 10 دفعہ گن رہے ہیں. تو پھر وہ امی نے بتایا ہمیں کہ بیٹا وہ بھائی نے لے لیے تھے اور وہ دے دیں گے تمہیں. تو اور بھائی نے بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی کہہ رہے ہوں جب میں روزہ رکھوں گا نا, میں تو چھوٹا ہوں, جب میں روزہ رکھوں گا تو تب آپ کا قرضہ چکا دوں گا. ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں بزنس کیسا, بچوں کی سوچ دیکھیں. دسترخوان تو پھیل گئے. دسترخوان میں اہتمام میں کہہ رہا ہوں نا, شربت الگ ہے. شربت بھی 3 طرح کے ہو گئے, ہمیں ایک ہی طرح کا ملتا تھا لال رنگ کا شربت. اب اس میں تھوڑا سا تخم لنگا ڈالا ہوتا تھا. یہ مجھے آج بھی یاد ہے. اور چیزیں بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. سموسے بھی ہیں تو رول بھی ہیں تو سینڈوچ بھی ہیں تو سالن بھی ہے تو بریانی بھی ہے. اور پھر وہ اگر 2 قسطوں میں بھی کر رہے ہیں روزہ کھول لیں. پہلے افطاری کر لی, اس کے بعد مغرب پڑھ لی. مگر تو یہ بچپن میں ہم بھی تھے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے کھایا ہے نہیں, چلو بیٹا چلو بیٹا نماز کے لیے چلو. اب ہم جا رہے ہیں, دھیان ہمارا پورا لگا ہوا ہے کہ وہ 2 پکوڑے میں سائڈ میں رکھ کے آیا ہوں وہ مجھے ملے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, اس بچپن کو, اس افطاری کو, اس سحری کو آج کا موازنہ ہم کریں, فیسیلیٹیشن بہت ہو گئی, مینیو بہت وسیع ہو گیا, اور لوگ بجائے اس کے کہ یہاں گھروں میں کھائیں, وہ تو ہوٹل ریسٹورینٹ وغیرہ میں بھی بچے بھی جاتے ہیں, بڑے بھی جاتے ہیں, پر ہیڈ پہ بھی کھا رہے ہیں, لیکن وہ سکون ہی نہیں آتا. آپ بھی افطار اور سحر میں جو کھانا اور جس طرح کی آپ کی جو اوور آل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. رمضان کی یادوں میں ہم آپ کے ساتھ وہ بھی ضرور شیئر کریں گے. مہتاب اکبر راشدی کو کہ ان کا رمضان کیسے گزرا بچپن میں, وہ ہم شامل کریں گے آنے والے شوز میں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.